اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان سنا رہی ہوں جو دودھ بیچا کرتے تھے لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کی عزم و ہمت کی داستان تمام پاکستانیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ عظیم شخصیت پاکستان کے سابق وزیر اعظم ملک معراج خالد کی تھی۔ وہ کون سے ایسے کٹھن مراحل تھے جن سے گزر کر ملک معراج خالد اس منصب تک جا پہنچے؟ ملک معراج خالد کی داستان اور حالات زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، تو اس ویڈیو کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج سے تقریباً 95 سال قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے بھی اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل بھی کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آ گیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل لگ رہی تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر رکھ کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور پھر اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہیں تھے۔ اسکول کے لیے جوتے ضروری ہوتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسہ جمع کیا اور اپنے لیے جوتے خرید لیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا کرتا تھا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کے اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتے۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کر لی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ اپنے تمام تعلیمی اخراجات پورا کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑے میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی بھی اس نے عار محسوس نہ کیا۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی تھی۔ اس معاملے کا علم جب ٹیچرز کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنرز کیا۔ یہ اپنے علاقے کا واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتہک محنت اور تقاضا لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کرنے کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی، لیکن چونکہ اس کا مقصد قانون کی تعلیم حاصل کرنا تھا لہٰذا کچھ عرصے بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان
پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اسی جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا اور کامیاب ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر قزلباش کے بھائی کو، جن کے 1970 کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھانا ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات اور دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 بار اس قومی اسمبلی کے بنے اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سربراہ رہے۔ ایک مفلس اور قلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا، جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہتا رہا، جس کے دروازے پہ کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں سفر کرتی رہی۔ ملک معراج خالد تاریخ کے ایک عہد ساتھ وزیر اعظم تھے۔ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ امید کرتی ہوں ملک معراج خالد کی عزم و ہمت کی داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھے لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔